اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں شاہد ملک آپ کو Q.Grammar پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورہ التکاثر شروع کر رہے ہیں اور اس کی پہلی آیات جو ہیں چند آیات آج کور کریں گے، تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ایک ایک لفظ کو بریک کر کے دیکھیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہاکم کو دیکھتے ہیں، غفلت میں رکھا، تمہیں غفلت میں رکھا، فعل اور ضمیر، فعل ہے اس میں اور ضمیر جمع حاضر ضمیر کا صیغہ اس میں لگا ہے۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ الہاکم دو چیزوں کا مرکب ہے یہ، الہا فعل ہے اور کم ضمیر ہے، حاضر جمع کی ضمیر کم، تم سب لوگ۔ تو مادہ دیکھیں، الہا کا لام ہا واو، اور یہ باب اسلمہ جو ہے اس کے اندر ہے، کیونکہ لام ہا واو کے ساتھ ایک لفظ بڑھا دیا الف، تو یہ الہا بنا اسلمہ کے وزن پہ، باب اسلمہ کے اندر ہے یہ، اور ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا الہا، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یلہی۔ اور یہ دیکھیں باب اسلمہ ہے تو اسلمہ الہا اور یسلم یلہی، یسلم یلہی۔ الہاکم غفلت میں ڈال دیا، کم تم سب کو، جمع حاضر کی ضمیر ہے یہ۔ التکاثر کثرت کی خواہش، یہ اسم مصدر ہے۔ تکاثر زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن، یہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے التکاثر، اور اس کا مادہ ہے کاف سا را، اور یہ اسم مصدر ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے اعرابی حالت اس کی مرفوع ہے۔ فاعل کیوں ہے؟ کہ یہ جو ایکشن ہے یہی تمہیں پہنچا رہا ہے قبروں تک، اس کی دھن جو ہے تمہیں قبروں تک لے جانے والی ہے، اور اسی لیے یہ فاعل ہے، ایکشن کر رہا ہے، تمہیں اس کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو یہ اعرابی حالت اس کی مرفوع ہے۔ اور یہ باب تدارسہ کا مصدر ہے تدارس، اسی طرح تکاثرہ کا مصدر ہوگا تکاثر۔ مصدر کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جو کسی کام کا نام ہو، جیسے ضربہ اس نے مارا، ضربہ اس نے مارا، اور ضربن مصدر بن جائے گا مارنا، تو اسی طرح بنے گا تکاثرہ اور تکاثر۔ تکاثر یہ مصدر ہے۔ مصدر اور فعل میں فرق کیا ہوا؟ کسی زمانے کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے مصدر کو افعال کی دنیا سے باہر نکال دیا گیا، یعنی اس میں زمانہ موجود نہیں ہوتا، تو صرف اس فعل کا، اس ایکشن کا نام ہوتا ہے۔ باب تدارسہ یہ ہمارا جو ابواب کی خاصیتوں کا ایک لیکچر ہے ہمارا، اس میں جا کے دیکھیں سارے ابواب جو ہیں ان کی جو خاصیتیں بتلا دی گئی ہیں۔ تو باب تدارسہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تقابل کیا جاتا ہے، یہ پہلو اس کے اندر آتا ہے کہ ایک دوسرے سے کے ساتھ کشمکش کا معاملہ ہے، آگے بڑھنے کی جستجو ہے، تو یہ اس کے اندر تقابلہ یا تقابلو، یہ باب تفاعل میں، اور ہماری کلاس میں اس کا نام ہے تدارسہ، فعل کا پہلا جو صیغہ اس کے اوپر نام رکھا گیا ہے۔ آگے حتیٰ، یہاں تک کہ، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ حتیٰ یہاں تک کہ، یہ حرف جارہ ہے اور حرف ابتدا بھی ہے، یعنی جو بات چل رہی ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ وہ تکاثرہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ حتیٰ یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ زرتم المقابرہ،
جملہ فعلیہ ہے یہ، اور جملہ فعلیہ میں نے آپ سب کو پہلے بھی بتایا کہ وہ جملہ جو فعل سے یعنی ایکشن سے شروع ہو اور اس کے اندر فاعل اور مفعول پایا جاتا ہو، یہ ہے جملہ فعلیہ کی ترتیب، فعل پلس فاعل پلس مفعول، فعل پہلے آئے گا، فاعل بعد میں آئے گا اور مفعول بعد میں آئے گا، یہ عمومی حالت ہے اس کی جو اعرابی حالتیں ہیں، فاعل ہمیشہ حالت رفع میں آئے گا، جیسے خلق اللہ الارض، خلق کا فعل ہے اور فاعل اللہ ہے، اللہ کے اوپر پیش ہے، اللہ خلق اللہ الارض، تو ارضا زمین مفعول ہے، زبر کے ساتھ آئی ہے۔ اسی طرح زرتم المقابرہ، مقابر بھی جو ہے وہ مفعول ہے، اس لیے زبر کے ساتھ آیا ہے۔ زرتم، تم نے زیارت کی، فعل جمع ضمیر، اس کو دیکھیں، زرتم اس کا مادہ ہے زا، واو اور را، باب نصرہ ہے اس میں اور باب نصرہ میں بھی کالا کے وزن پہ ہے، کیونکہ کالا میں بھی کاف واو لام اس کا مادہ تھا، واو بیچ میں ہے، اسی طرح زال واو اور را میں واو بیچ میں ہے، جس طرح کاف واو لام مادہ جب فعل بنے گا تو قالا بنے گا، واو الف میں بدل گیا، اسی طرح زے واو را جو ہے وہ بدل کے جب فعل بنے گا تو زارا بن جائے گا، قالا زارا، یقولو یزورو، یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر وزن دیکھیں صحیح آ رہا ہے۔ زورتم زیارت کی، تم سب نے، اور یہ تم جو ہے یہ ضمیر ہے، جمع کی حاضر ضمیر، تم سب۔ آگے ہے لفظ ہے ہمارا المقابرہ، اور یہ قبریں ہیں اور یہ مفعول ہے، یعنی وہاں تک تم پہنچ جاتے ہو۔ مقابرہ دیکھیے، مقبر کی جمع مقابر، مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، اور یہ اسماء مشتقہ سے ہے، اور یہ ہمارے اسماء مشتقہ جو ہیں وہ 6 ہیں، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم تفصیل اور اسم مبالغہ، اور یہ اسم ظرف ہے مقابر۔ اسم ظرف کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جس میں کام کرنے کی جگہ کا اظہار و اسم ظرف کہلاتا ہے، مثلا معبد، مسجد، اور اس کے 2 اوزان ہیں، مفعلون اور مفعلون، زبر کے ساتھ بھی آتا ہے، زیر کے ساتھ بھی آتا ہے، جیسے معبدن زبر کے ساتھ اور مسجدن زیر کے ساتھ ہے، اسی طرح مقابر بھی زیر کے ساتھ مفعلون کے وزن پہ ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، پھر سن لو، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ایک ایک لفظ کو دیکھ لیجئے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ کلا کا مطلب، اس کی مطلب ہے ہرگز نہیں، اور یہ حرف ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ کلا، یہ ہرگز نہیں اس کا مطلب ہے، اور یہ حرف ردہ ہے، جو بات چل رہی ہو اس کو رد کر دینا، اس کو نگیٹ کرنا، اور نہ صرف نگیٹ کرنا بلکہ اس کو جھٹک کے اس کو جو ہے بالکل ہی ناقابل قبول سمجھنا، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا کلا، ہرگز نہیں، جو تم بات کر رہے ہو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سوفا، سوفا ان قریب، حرف استقبال ہے، فعل مضارع کو صرف مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے سوفا یا سا لگا دیا جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے جیسے مضارع جو ہے اس کا مطلب اس میں حال بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل بھی پایا جاتا ہے۔ نارمل جو ہے فعل مضارع، جیسے یفعلو، وہ کر رہا ہے یا کرے گا، یفعلو وہ کوئی کام کر رہا ہے یا کرے گا، لیکن اگر اس کو صرف فیوچر کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ مخصوص کیا جائے تو اس کے ساتھ سوفا لگانا پڑے گا یا سا لگانا پڑے گا۔ سوفا یفعلو، وہ کرے گا، عنقریب کرے گا، اور سا کا مطلب ہے صرف سا لگانے سے یعنی ابھی کرے گا، تو اس لیے سوفا اور سا فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ جی، سوفا کا مطلب عنقریب ہوا۔ آگے تعلمون کو دیکھ لیجئے،
یہ فعل ہے تعلمون، مادہ اس کا عین لام میم علیمہ سے ہے، اور علیمہ جو ہے یہ لام کے نیچے زیر ہونے سے یہ باب سمیہ میں جائے گا، اور باب سمیہ کا پہلا صیغہ سمیہ، اور ماضی علیمہ کا عین لام میم کا جو بنے گا ماضی کا پہلا صیغہ علیمہ۔ فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یعلمو، اور یہ سمیہ کی گردان پوری، سمیہ علیمہ، اور یسمعو یعلمو یہ اس کے اوزان ہیں، اور باب سمیہ۔ تعلمون یہ کس طرح جا رہا ہے؟ تعلمون یہ تسمعون کے وزن پہ ہے، تعلمون یہ تم سب کو معلوم ہو جائے گا، حاضر جمع تعلمون، تسمعون اور تعلمون۔ ثم حرف عاطفہ ہے، اور ثم کا مطلب پہلے اور دوسرے کام کے درمیان کوئی کام نہ ہوگا، ترتیب قائم رہے گی مگر وقت کی قید نہیں، یعنی اگر ثم کہہ دیا جائے تو اس کے بعد ترتیب کے لحاظ سے کوئی چیز نہیں آئے گی، لیکن وقت لمبا بھی ہو سکتا ہے، فوراً بھی ہو سکتا ہے، اس لیے وقت کی قید اس میں نہیں ہے۔ وقت کی قید صرف فا میں ہے، جو حرف عاطفہ میں فا آ جائے تو امیڈیٹلی فوراً یہ کام ہونا ہے۔ ثم میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد اگلا ایکشن وہی ہوگا۔ کلا ہرگز نہیں، حرف ردہ جو بات چل رہی ہے اس کو روکنا اور توجہ دلانا کہ یہ کام ٹھیک نہیں، غلط ہے، یہ کام صحیح ہے۔ سوفا ان قریب، یہ ہم نے دیکھ لیا حرف استقبال ہے۔ فعل مضارع کو صرف مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے سوفا یا سا، یہ پہلے بھی بات گزر گئی، دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ سوفا فعل مضارع کو صرف مخصوص کرتا ہے مستقبل کے لیے، اور ویسے مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کے مطلب پائے جاتے ہیں۔ کلا ہرگز نہیں، یہ ہم نے دیکھ لیا، سوفا بھی دیکھ لیا، اور تعلمون بھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے آخر میں کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم نے سورہ التکاثر کی 4 آیات کو کور کیا ہے، اور ہم آخر میں یہ جو ہمارا دعویٰ ہے اس کام کے بارے میں بحیثیت مسلمان جو ہم کہتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پہ قائم رہنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہی اللہ کے دین کی سرفرازی ہے، اور اگلا کام جب پھر ساری دنیا اللہ کے دین کو سمجھ جائے تو پھر اس دین کا نفاذ ہے، وہ سب سے اہم کام ہے۔ وہ تبھی ہوگا جب لوگوں کو دین سمجھ آئے گا، جب لوگوں کو اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ تو اس لیے اس کام کے لیے خود بھی تیاری کریں، اٹھیں اور اس کا ساتھ دیں، اس کا حصہ بنیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو میسج آپ تک پہنچا ہے اس کو آگے دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ یہ ہمارے لیے آخرت میں جو ہے اس صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے لیے توشہ بن جائے اور ہمارے لیے جنت کا باعث بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔